محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ پہلا باب، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول کی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ مکہ کی آبادی کے متعلق مسلسل روایات کے مطابق واقعات کی ترتیب اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع میں بی بی ہاجرہ اور اپنے خورد سالہ اسماعیل کو چھوڑ کر واپس حبرون چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد جب پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھیں تو اسماعیل کے پیروں کی جگہ زمزم کا چشمہ نکل آیا اور اس طرح اللہ نے پانی کا انتظام فرما دیا۔ اسی دوران میں وہاں سے قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ گزرا۔ یہ لوگ بھی پانی کے لیے پریشان تھے۔ جب اس جگہ انہوں نے چشمہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس مقام پر اس سے قبل ایسے کسی چشمے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب ان کو اس کا پتہ چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے اور یہ چشمہ ان کے حق میں اللہ کے فضل و کرم کا ایک معجزہ ہے، تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے خانوادہ ابراہیمی کی تولیت و حفاظت کا ذمہ لیا اور چشمے پر ان کی ملکیت کے حق کو بھی تسلیم کر لیا، اور اس قافلے میں سے کچھ لوگ اس جگہ بس گئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ زمزم کے اطراف آبادی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام حبرون سے مکہ تشریف لائے، اور اسی دوران ذبیح عظیم کا واقعہ بھی پیش آیا اور خانہ کعبہ کی اثر نو بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت کی دنیا میں جن ملکوں اور قوموں میں مشرکانہ عقائد کا چلن تھا اور بت پرستی عام تھی، انہوں نے اپنے خداؤں کے بڑے بڑے استحان قائم کر رکھے تھے اور مختلف موسموں میں ان کی یاترائیں ہوتی تھیں۔ ان کو ماننے والے دور و نزدیک سے آ کر ان مقامات پر جمع ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم کی موحدانہ تحریک جب عراق، شام، مصر اور حجاز میں پھیلی، مشرکانہ نظام تمدن کا شیرازہ بھی منتشر ہونے لگا اور لوگوں کی عقیدتوں اور وابستگیوں کا محور بدل گیا۔ دعوت توحید کو قبول کرنے والی ان تمام قوموں کے لیے بہرحال ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان اشتراک و تعاون پیدا کرتا، انہیں ایک اجتماعی نظام سے وابستہ رکھتا اور ایک ملت واحدہ بنا دیتا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے یہ عظیم الشان مقصد حاصل ہو گیا۔ مسلک ابراہیمی کے پیرو گروہ در گروہ حج و عمرہ اور اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے پہنچنے لگے۔ قافلوں کی آمد و رفت نے مل کر قبائل عرب میں مکہ کو مرکزی حیثیت دے دی، اور رفتہ رفتہ یہ شہر بہت بڑا تجارتی اور معاشرتی مرکز بن گیا۔ ہر طرف سے سامان تجارت اونٹوں پر لد لد کر آنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے تجارتی قافلے یہاں مل کر بڑے بڑے کاروان بنتے اور متمدن ملکوں اور شہروں کی طرف سفر کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہر طرح کے سامان تجارت لے کر آتے۔ مویشی، اناج، پھل، کپڑے اور دوسری ضروریات زندگی وغیرہ مکہ کے رہنے والوں کو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے دور و نزدیک ہر مقام کی پیداوار اور زندگی کا سر و سامان مل جاتا۔ یہ ساری برکت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی جو انہوں نے اپنے رب سے کی تھی۔
اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ سے چلنے لگے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا